ان دشمنوں کو جو پاکستان کو فتح کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ناقابل تسخیر کر دیا ہے، ان کو تھوڑا سا نظارہ دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان کا میزائل سسٹم ایشیا اور افریقہ کے کسی بھی دوسرے ملک سے بہتر ہے؟ ہدف 1 بیٹل فیلڈ رینج بیلسٹک مسل۔ ہدف 1 1989 میں بنایا گیا، ہدف 1A 1995 میں بنایا گیا، ہدف 1B 2001 میں بنایا گیا۔ ہدف میزائل 500 کلو گرام تک روایتی اور جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہدف 1 70 کلومیٹر اور 1A اور 1B 100 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ابدالی 1 شارٹ رینج بیلسٹک مسل، وزن 1750 کلو گرام، لمبائی 9.75 میٹر، قطر 0.56 میٹر۔ ابدالی 1 500 کلو گرام تک روایتی اور جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی رینج 180 کلومیٹر ہے۔ غزنوی شارٹ رینج بیلسٹک مسل، وزن 5256 کلو گرام، لمبائی 9.64 میٹر، قطر 0.88 میٹر۔ غزنوی روایتی ہائی ایکسپلوسیو اور نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی رینج 290 کلومیٹر ہے۔ غزنوی 20% انڈین علاقوں کو پاکستان کے بارڈر سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ہماچل پردیش، نیا اور پرانا دہلی اور گجرات سیکنڈوں میں صفحہ ہستی سے مٹ سکتے ہیں۔ غوری میڈیم رینج بیلسٹک مسل، وزن 15,850 kg، لمبائی 15.90 میٹر، قطر 1.35 میٹر۔ اس کا نام ایک افغان حکمران شہاب الدین محمد غوری کے نام پر رکھا گیا ہے، جبکہ ہدف حضور کی ایک تلوار یا نیزے کے نام سے اخذ کیا گیا ہے۔ غوری تمام اقسام کے نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی رینج 1500 کلومیٹر ہے۔ غوری میزائل انڈیا کے 1 انچ کو نشانہ بنا سکتا ہے، تمام انڈیا غوری کی رینج میں ہے۔ غوری 2 میڈیم رینج بیلسٹک مسل، وزن 17,800 kg، لمبائی 18 میٹر، قطر 1.35 میٹر۔ غوری 2 1200 kg روایتی اور جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی رینج 2500 کلومیٹر۔ 1980 میں عراق کے اوسی راک نیوکلیئر ری ایکٹر پر اسرائیلی حملے کے بعد 1981 میں اسی طرز کے حملے کی منصوبہ بندی کی گئی، جو انڈین فضائیہ کے ذریعے کوہوٹا پر کیا جانا تھا، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ یہ میزائل اسرائیل کے لیے بنایا گیا۔ شاہین 2 انٹرمیڈیم رینج بیلسٹک مسل، وزن 25,000 کلو گرام، لمبائی 17.5 میٹر، قطر 1.4 میٹر۔ شاہین 2 2000 kg روایتی ہائی ایکسپلوسیو اور نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی رینج 3500 کلومیٹر ہے۔ صرف یہی اختتام نہیں ہے، پاکستانی میزائل کسی بھی دشمن کو نشانہ بنا سکتے ہیں، بحیرہ روم سے آگے یورپ اور روس تک۔ شاہین 3 لانگ رینج بیلسٹک مسل، شاہین 3 سے متعلق تمام معلومات خفیہ رکھی گئی ہیں، مگر اس کی رینج 4500 کلومیٹر ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جن کے پاس اب ڈرون ٹیکنالوجی موجود ہے۔ پاکستان نے ڈرون کا کامیاب تجربہ کیا، جو پاکستان ہی میں بنایا گیا ہے۔ پاکستان کا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور پاکستان اور اس کے دشمنوں کے درمیان طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے، اور سب سے اہم یہ کہ یہ سب میڈ ان پاکستان ہیں۔ آپ نے اس دنیا میں ایٹم بم کے بعد سب سے خوفناک ہتھیار آبدوز میں جو ایٹامک آبدوز ہے اس کی رینج زیادہ ہے،
लेकिन एटॉमिक आबदोज को सोनार डिटेक्ट कर लेता है कि कहां पर मौजूद है, लेकिन डीजल आबदोज क्विक डीजल आबदोज कहलाती है जिसको सोनार डिटेक्ट नहीं कर सकता। और दुनिया की सबसे बड़ी डीजल से चलने वाली आबदोज आप अपने कराची के साहिल पर बैठकर बना रहे हैं। ये आबदोज 3 महीने पानी के नीचे रह सकती है, 10,000 किलोमीटर सफर कर सकती है, 6 एटॉमिक मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखती है। और ये जो मिसाइल बाबर मिसाइल, क्रूज मिसाइल आप बना रहे हैं समुद्र के नीचे से फायर किया जाने वाला, ये मिसाइल पूरी दुनिया को बढ़ता हैरत में डाले हुए कि ये जब पानी से निकलता है, पहली बात इसकी आबदोज को कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। और आबदोज के पहुंचने के बाद ये जब निकलता है फजा में एक बुलंदी पर पहुंचकर इसका बूस्टर इससे अलहदा हो जाता है, इसके विंग्स खुल जाते हैं, ये नीचे पानी की तरफ गिरता है, 100 फुट की बुलंदी पर आ जाता है और कोई भी लॉन्ग रेंज रेडार इसको डिटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। और ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तहत चलता हुआ ये आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर अपने टारगेट को ट्रैक करता है, अपने टारगेट की तस्वीर इसे दी गई होती है और उस टारगेट के ऊपर हिट करता है। पहाड़ आते हैं, ऊपर उठ जाता है, पहाड़ खत्म होते हैं, नीचे उतर आता है। अगर टारगेट पहाड़ के दूसरी तरफ है तो घूम कर आकर अपने टारगेट के ऊपर गिरने की सलाहियत रखता है। और ये अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि जो जदीद दौर की जंगें हैं उसमें आबदोज इंतहाई खतरनाक पोजीशन की हामिल चीज है, तो एटमी जंगों का डिटर्नेंट है आबदोज। अगर कोई मुल्क सोच ले कि मैं किसी मुल्क को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दूंगा, मैं पहले एटमी हमला करके उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन उसके अंदर में ये हो कि दुश्मन की एक आबदोज जिसके अंदर 6 एटमी मिसाइल है हमारे साइलों के नीचे कहीं बैठी हुई है, वो कभी भी इसको खत्म कर सकता है। पता है ये पानियों में से निकल के हम पर अटैक करके हमें भी तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखती है। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ये एहसान किया, ये ब्लेसिंग है, आपके ऊपर रहमत है अल्लाह की। नाज़रीन